یہ تو قتل کا جو معاملہ ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ پھر سورۃ المائدہ میں بہت ڈیٹیلز اس میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو کہ اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، جبکہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسان کو زندگی کی کوشش کر دی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پہ تمام حجت کے لیے ہمارے رسول ان کے پاس نہایت واضح پروف لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے، یہ تورات کو آپ پڑھ لیجئے، یہ بائبل کی جو 5ویں بک ہے، استثنا اس کا نام ہے 5ویں بک کا، اس میں یہی حکم آپ کو نظر آئے گا جو قرآن مجید کی اس آیت میں یہ آیا ہوا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، تو پھر وہاں پہ تورات میں تورات کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان میں ہے، اور اس کا مطلب تورات کا مطلب ہی قانون ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے پورے قوانین آپ اس کی اسٹڈی کر لیں 5ویں بک استثنا کی، اور اس کو آپ میچ کر لیں قرآن پاک سے، ایک ہی حکم آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے۔ اچھا پھر مزید آگے دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ نے دہشت گردی، فساد اور ڈکیتی کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ابدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أو تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر ان کے جرم کی نوعیت اور صورتحال کو دیکھ کر ان میں سے کوئی بھی ایک سزا یہ ہے۔ تو یہ 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اس میں سے جو آپشن وہ پھر عدالت کو دے دی کہ عبرت ناک طریقے سے قتل کیا جائے، اس کی ایک ایگزامپل سنسار کرنا ہے، یعنی عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا، یا سولی پر چڑھائے جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائے، یا پھر انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے، اس کے وہی ایگزامپل آج کل کے جیل میں پھینکتے ہیں، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے موجود۔ تیرا رسول مگر ان کو کے لیے نہیں جو آپ کے قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، چنانچہ ان پر زیادتی نہ کیجیے گا اور اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ یعنی یہ وہ ان مجرموں کا تھا کہ جو دہشت گردی کر رہے تھے اور مدینہ منورہ پہ حملے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھی اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائیں، اس سے پہلے ہی وہ سرنڈر اگر کر دیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ اب یہ والی سزا آپ نہ دیجیے گا انہیں۔ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ اگر انسان کا قتل کیا ہے تو اس لحاظ سے وہ اس کی تو پھر سزا ہوگی، اس کو وہ تو ملے گی، لیکن چلیں یہ دہشت گردی جو وہ کر رہے تھے فساد کا، تو اس کے لیے آپ معاف کیجیے گا۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مکہ مکرمہ فتح کی تو اس وقت سب ڈر رہے تھے کہ یار یہ اب ہمیں قتل کیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لے کے ایک پورا حرم شریف سے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھی میں آپ کا بھائی ہوں،
اور میں وہی بات کہوں گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ ابھی آپ پہ اب کچھ نہیں پوچھا جائے گا معاملہ، تو یہ آپ نے کہا تو وہ سارے کے سارے بالکل آنسو کے ساتھ رونے لگے اور سارے ایمان لے آئے تھے، تو یہ ان کے لیے۔ لیکن اب یہ آج کل کے زمانے میں وہی 4 آپشن یہ عدالت کو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ ایک تو یہ کہ عبرتناک طریقے سے قتل کرنا، سولی پر چڑھائے جائیں، یعنی یہ سولی کیسے کرتے تھے اس زمانے میں کہ یہ جیسے درخت یا کسی بھی ایک عام طور پر درخت میں یا کسی اور ڈنڈے میں اس کو بالکل باندھ کے اس میں کر دیتے تھے اور اس میں پھر کیل اس پہ لگا دیتے تھے، اور اس میں موت آتی تھی بندے کو لیکن بڑی دیر میں آتی تھی، تو وہ تکلیف رہتی تھی، اس کی بھی دے دی۔ اور پھر تیسری یہ کہ ہاتھ پاؤں مختلف جگہوں سے کاٹ دیں، ایک یہ بھی آپشن ہے۔ اور چوتھی یہ تھی کہ علاقہ بدر کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیل اس وقت تو نہیں ہوتی تھی، تو اس کی سزا یہی ہے کہ علاقہ بدر کر دیں۔ تو اس میں پورے عرب میں یہ سینیریو تھا کہ جو آدمی بھی اگر اپنے قبیلے سے نکل جاتا تو پھر کوئی اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی پھر یا تو جنگل میں پھرتا رہے، اگر وہ دوسرے قبیلوں کی جگہ میں پہنچ گئے تو وہ پکڑ کے مار دیتے تھے اس کو، تو یہ اس لیے اس میں آپشن ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں پھر وہی جیل جیسی شکل بن جاتی ہے، یعنی یہ بندے کی جرم کو دیکھیں کہ جرم کیسا تھا، اس لحاظ سے پھر یہ چاروں آپشنز دیں کہ یہ کیا جائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جیسے کیس ہوئے تھے سنسار کا یہ تھا کہ بندے کو عبرتناک طریقے سے ایسے قتل کرنا کہ اس پہ پتھر مارے جائیں اور پتھروں سے وہ مر جاتے تھے۔ تو یہ ان کیسز میں ہوا ہے کہ جنہوں نے ریپ کیا خواتین کو، تو ان کو پھر ایسا کیا گیا، تو یہ اس طرح کے اس سزا کو امپلیمنٹ کیا۔ اچھا، پھر مزید حکم یہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اہل ایمان آپ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے گا، اس کا راستہ اخلاقیات اور شریعت کے ذریعے ڈھونڈ لیجئے اور اس کے لیے اس کی راہ میں برابر جدوجہد کرتے رہیں تاکہ آپ فلاح پائیں۔ رہے وہ لوگ جو رسول کی طرف سے تمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں، تو انہیں اگر زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی مل جائے اس لیے کہ اسے فدیہ میں دے کر وہ اپنے آپ کو روز قیامت کے عذاب سے چھڑا لیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے کبھی نکل نہ سکیں گے، ان کے لیے وہاں ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو بتا دیا کہ ابھی آپ نے اب تک جو کر لیا توبہ کر لیں اور معاملے کو ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو، اور نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابھی آخرت میں تو ایسی سزا ہوگی کہ اگر آدمی کو پوری زمین کی دولت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کہ سزا پھر تو کنفرم ملنی۔ تو اس لیے تیار ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی بتا دی۔